مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، ان نئے پلوں کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے جو ہمارا خداوند ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ سرگودا میں جو مسیحوں پر ظلم کیا گیا ہے، جو یاسر مسیح کو کچرا نہ اٹھانے پر، کوڑا نہ اٹھانے پر اسے ظلم کا شکار بنایا گیا اور رسیوں سے اسے باندھا گیا، اور کیا کیا گیا؟ تشدد کیا گیا۔ کیا انسان میں ذرا بھی خوف نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شیطان نے انہیں اندھا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، ان کے گھروں کو، ان کی فیکٹریوں کو جلا دیا گیا۔ کیوں؟ کیا اندھے ہیں لوگ؟ کیوں ہیں اندھے؟ کیونکہ ان میں حکمت نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے وہ ہمیں حکمت سے بھرتا ہے۔ وہ ہمارا خدا جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا مذہب ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں سکھاتا کہ کسی پر تشدد کیا جائے، کوئی مذہب نہیں سکھاتا کہ کسی کو جان سے مار دیا جائے، کیونکہ جان لینے کا اور دینے کا اختیار صرف خدا کو اور کسی کو بھی نہیں۔ اور اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو جو جان گناہ کرے گی وہ ضرور سزا پائے گی۔ اسے بھی جو تلوار سے قتل کرے گا اسے تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا۔ سن لے سارے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ خدا کے گھر میں کوئی طرفداری نہیں، وہ وقت کسی کا حدار نہیں رکھتا، جو دے گا وہ سود سمیت واپس لے گا۔ آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 4 آیات میں یوں لکھا ہے: مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف مارتا ہے وہ جسم کو، جو خیمہ ہے ہمارا جسم کا، جس میں خدا کا روح بستا ہے، صرف اسے ہی برباد کر سکتے ہیں، اسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس سے ڈرو جو روح اور جان کو دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خدا میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، کیونکہ ہم مسیحوں میں، ہمارے پاس امید ہے، ہمارے پاس آس ہے ابدی زندگی کے لیے، جو ہمارے خدا نے ہمیں دکھائی ہے، جو خدا نے وعدہ کیا ہے، جو اس پر چلے گا، جو اس کے ایمان پر کھڑا رہے گا، جو کلام کے مطابق چلے گا اور جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج پہنے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں 2 تموتیوس 3 باب، اس کی 1 سے لے کر 6 تک ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ برے دن آ چکے ہیں، کیونکہ آدمی خود غرض ہو جائے گا، زر دوست ہوگا، شیخی مارے گا۔ یہ جو برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، نافرمان اولاد ہوگی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہوگا، ناشکری کریں گے، ناپاک ہوں گے۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کو، اب دیکھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ یہاں عورتوں کو بھی ان کے آدمیوں کو مار کے اور عورتوں کو لے کے چلے گئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کون سا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی بے حرمتی کی جائے؟ ایک عورت جو ماں بھی ہے، جس سے وہ پیدا ہوا ہے، اسی دوسری عورت سے وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ خدا ان سب لوگوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا کرتے ہیں، ان سب کے لیے خدا باپ جی برکت مانگتے ہیں، عقل مانگتے ہیں، دنائی مانگتے ہیں، کیونکہ خدا ہمارا کلام، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دشمن کے لیے دعا کرو۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ برا وقت نہ لائے، تاکہ وہ جانے کہ واقعی کس طرح برے چال چلن سے وہ دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں کیا کرنا ہے۔ 2 تموتیوس 3 باب، اس کی 10، 13، 17 میں: لیکن تم نے تعلیم، چال چلن اور ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستانے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی۔ خدا کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے خدا نے چل کر ہمیں سکھایا، جس طرح ہمارے خدا نے محبت کی، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی، اس نے کہا جو کوئی یہ کرتا ہے وہ میری پیروی کرتا ہے، مطلب میرے حکموں کو مانتا ہے، میری کلام کے مطابق چلتا ہے۔ اور برے اور دھوکے باز آدمی فریب دیتے ہیں،
دیتے ہیں، لکھا ہے دیتے، اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے جاتے ہیں، وہ جاتے ہی ہیں بگڑ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بچپن سے پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور اس سے وس ہو رہا ہے کہ وہ گاؤں کے گاؤں ہمیشہ ہر سال کوئی نہ کوئی وہ نوکھا کام کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ کیا دنیا میں خدا بن چکے ہیں؟ خدا ان لوگوں کو حکمت دے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، تاکہ مرد، ہمارا کلام ہمیں سکھاتا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے، مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ہمیں ہمارا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو۔ ہمارا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری بائبل جو دنیا میں سب سے بکنے والی نمبر 1 کتاب ہے، جو 500 کروڑ لوگوں نے خریدی ہے، اس کا مطلب ہر گھر میں یہ کلام لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں نا وہ نجات پاتے ہیں۔ سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت ابھی زیر تعمیر ہے، وقت آ رہا ہے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور سنیں گے کہ کس طرح خدا کی محبت دنیا میں جا رہی ہے۔ لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں، آپ کے لفظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام لفظ بے لگام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جو لوگوں میں محبت نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، لوکا 12:5-7 میں، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کسی سے نہ ڈرو، اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جنم میں ڈالے۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سے ڈرو۔ کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ ڈرو مت، تمہاری قدر بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ آمین۔ ہمیں خدا نے خریدا ہے، ہمیں خدا نے ہماری قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہم بہت قیمتی ہیں۔ اور جس طرح خدا، ہم دیکھتے ہیں ساؤل جو کلیسیا کو ستاتا تھا، جو اعمال اس کا 9واں باب اگر ہم پہلی سے دیکھیں تو ساؤل کیا کرتا تھا، خدا کے شاگردوں کو دھمکاتا، قتل کرنے کی دھن میں رہتا تھا۔ سردار کاہن سے مطلب وہ ایک حکومت کے تحت کام کر رہا تھا، ایجوکیٹڈ آدمی تھا، اور وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، انہیں کیا کرتا تھا، مردوں اور عورتوں کو ان کو باندھ کر یروشلم لے جاتا تھا۔ اور جب بھی سفر کر کے وہ دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے ارد گرد آ پہنچا، اور وہ زمین پر گر پڑا، اور آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خدا نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے، مطلب میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے جس کی قیمت میں نے دی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کے 5 اور اسی باب کے 9 کی 5 اور 8 دیکھیں تو اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب وہ آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نظر یا دکھائی نہیں دیتا تھا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکتا تھا، اور نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے پیا۔ اور اس کے بعد جب اسے ہوش آئی اور اسے عقل آئی، اور اس نے اس خدا کے کلام کو ریسیو کیا، اور خدا نے اس نے قبول کیا کہ واقعی میں غلط کرتا ہوں، اس نے اپنی غلطی کا پچھتاوا کیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے بپتسمہ لیا، اور پھر اس کو کیا ہوگا، روشنی ملی، اس کو طاقت ملی، اور پھر اور جب وہ پورے طور پر خدا میں آ گیا اور اس کو خدا نے بڑی حکمت سے بھر دیا۔ یسوع کے علاوہ پالوس کی طرح اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس تاریخی کو آگے لے کے چلا، اور پالوس یہ وہی تھا جسے مسیح لوگوں سے نفرت تھی، اور بے رحمی سے وہ کیا کرتا تھا، مسیحوں پر تشدد کرتا تھا، لیکن خدا نے اسے چنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے یہ بہت پہلے ٹیسٹ منی سنی تھی کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ ہماری بائبل کو پھاڑ دیتا ہے اور جلا بھی دیتا ہے، اور پھر وہ جلا کر وہ مطلب جو بھی بے حرمتی کلام کی کرتا ہے تو خدا اسے خواب میں ملتا ہے اور خدا اسے بدل دیتا ہے۔ ہمارا خدا تو محبت کا خدا ہے، اس نے اسے مارا نہیں، اسے یہ نہیں کہا، اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو بعد میں قبول کر لیا، اس آدمی نے جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اجر تو خدا نے دینا ہے، بندوں نے نہیں دینا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ
کوئی خاص سیریس ایکٹ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں، یو اے ای میں، ہر جگہ وہ جو کیسا کرتا ہے اسے ویسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے لوگ ڈر کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں کی حکومتیں ایسی ہیں، جیسے ہم یہاں پہ یو کے میں ہیں تو ایسے بھی یہاں پہ ہیں، تو لوگ ڈر کے مارے جرم نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی سزا دی جائے گی، اور جب نہیں دی جائے گی لوگ آسانی سے بری ہو جاتے ہیں، رشوت دے کر سب کچھ کر کے بری ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ان پڑھ جاہل لوگ جنہیں پتہ نہیں، جس طرح وہ ایک بیٹی نے وہ ڈریس پہنا تھا لڑکی نے، تو لوگوں نے اسے مارنے کے لیے کہا، اور انہوں نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا لکھا؟ وہ کہتے نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ مطلب ان ایجوکیٹڈ پیپل، جو جہالت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، وہی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کے لیے ہمارے خدا نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمندہ نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ مبارک ہیں وہ جو دکھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ بری ہو گئے۔ جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی سب کچھ ہونا، کیونکہ وہ کلام پورا ہونا ضروری تھا، کیونکہ خدا کی شریعت کو اسی طرح پورا کرنا تھا۔ خدا کے اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گئے تھے، کفارے کے لیے، خدا نے پورا تو کرنا تھا۔ لیکن خدا نے کہا کہ جس کے سبب سے میں پکڑایا گیا، افسوس اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن جس کے ذریعے سے ہوا۔ اسی طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ دکھ تکلیفیں آنی ہیں، کیونکہ جب خداوند کو جو ہرا تھا، جو کلام میں تھا، جو خود خدا تھا، اس کے ساتھ کیا، تو سوکھے درختوں سے جو خالی ہیں کلام سے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اگر ہم دیکھیں کلام ہمیں یہی دکھاتا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع پر دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، سب ستائے جائیں گے۔ اس کے لیے صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ۔ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ قربانی ہے۔ یہ ہماری قربانی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگ رہی ہے، کیونکہ وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جاتے ہیں، واپس کوئی نہیں آتا سوائے خدا کے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن وہ خود ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو، اپنے کردار کو خدا کے مطابق چلنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہی بار بار دکھاتا ہے کہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، نہ ہمیں خوف کھانا ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں گے عیسائی نبی کی معرفت کہا گیا، تم سب کو جیسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ ہمارے خداوند نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اسی طرح یرمیہ نبی جب دنیا میں نبوت کے لیے خدا نے اسے چنا، الگ کیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ یرمیہ پہلا باب اس کی 8 آیات میں، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈرنا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا کے وعدے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اسی طرح پہلا پطرس اس کا 3 باب 14 آیات میں، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ بھی تمہیں سہنے ہوں تو تم مبارک ہوگے، نہ ڈرو گے اور نہ ڈرنا ہے، نہ گھبرانا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ ہمارے خدا کے وعدے ہم سب کے ساتھ ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ اور کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، ہم پہچان رہے ہیں کہ کیا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے، زندگی واحد ایک ایسا پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ہمیں صرف دعا کرنی ہے، ہمیں صرف خدا پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہماری جنگ لڑتا ہے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے قوم کے لیے، جس طرح ہم نے پرسوں کلام دیکھا تھا کہ ہر نکمی بات کیا ہے، ہمیں اپنے اندر سے نکال کر پھینک دینی ہے۔ اسی
طرح جو بھی برائیاں ہیں ہمیں کیا کرنی ہے، اپنے اندر سے وہ نکمی باتیں، نکمے کام نکال کر پھینک دیں۔ ہمیں خدا کی حضوری میں سب کے لیے دعا کو رہنا ہے، تاکہ نکمی چیزیں کیا ہیں، وہ چیزیں جو اچھی نہیں ہوتی، جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی، تو خدا کہتے ہیں نا، میرے شوہر اکثر کہتے ہیں یہ اچھا نہیں پہنتے تو پھینکو اس کو، جو چیز ہے پھینکو اس کو، بس مطلب جو نہیں چاہیے اسے نکالتے جاؤ۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، جب ہم خدا کے قدموں میں آتے ہیں، تو کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ جو بری عادات ہیں، برے کام ہیں، جو بری باتیں ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں، ہمیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اگر کانا ہو کر تجھے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے تو کانا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی ہماری آنکھ نکال دی جائے، بلکہ اپنی آنکھوں کو وہاں سے ہٹا دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں فیس بک میں جاؤں گی تو میں اس میں بری چیزیں دیکھوں گی، میں سلمے میں جا رہی ہوں تو بری چیزیں دیکھنے جا رہی ہوں، اس میں اچھی چیزیں تو نہیں دیکھنے، سٹوری دنیاوی چیزیں ہیں، ان دنیاوی چیزوں سے ہمیں ہٹ کر اس راستے پہ چلنا ہے، لنگڑے بن کر نہیں۔ خدا ہمیں لنگڑا اور لولا نہیں چاہتا، خدا ہمیں کاملیت کا خدا ہے اور ہمیں کامل طور پر چاہتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، وہ بیماروں کے لیے آیا، وہ اس نے اپنا پاک اور قیمتی خون ہمارے گناہوں کے لیے بہایا۔ تو ہمیں اپنے ہر گناہ سے، اپنی ہر غلطی سے خدا کی حضوری میں معافی مانگنی ہے، ابھی بھی دیر نہیں، کیونکہ آخری سانچ جو ہماری چلتی ہے تب تک ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں معافی مانگنے ہیں، اپنے برائیوں کو ہم نے اپنے آس سے نکال کر پھینک دینا ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہم مسیحیوں کے پاس ایک ہوپ ہے، امید ہے، آس ہے کہ ہمیں ابدی زندگی، یہ تو زندگی کا سفر ہے، ہم تو مسافر ہیں، دنیا سے گزر کر جانا ہی جانا ہے، چاہے کس طرح بھی جائیں، لیکن ہماری روحیں بچنی چاہیے، ہماری ابدی زندگی پانی چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں نہیں، بلکہ وہ روڈ ہوں گے جہاں سونے کی دیواریں ہوں گی، وہاں نہ بجلی جائے گی نہ پانی جائے گا۔ سنو سارے پاکستانیوں، سنو خدا کا کلام، سنو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم خدا میں چلیں گے تو ابدی زندگی پائیں گے، نہ وہاں بجلی کی شکایت ہوگی نہ پانی کی ہوگی، ہمیں ابدی زندگی خداوند دے گا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن ہمیں سب کو کلام سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا باپ، ہم اپنے تمام مسیح بہن بھائیوں کے لیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور ان کے لیے حفاظت کو مانگیں گے، ان کے لیے خدا کی باڑ کو مانگیں گے، پاک فرشتے مانگیں گے، تاکہ کوئی شیطانی طاقت ان کے نزدیک انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، باپ جی ان سب کی مدد کریں۔ خدا باپ اپنے پاک فرشتوں کو خیمہ زند کر دے، جہاں کہیں بھی شیطان انہیں آ کے برباد کرنا چاہتا ہے آپ کے لوگوں کو۔ خدا باپ آپ نے کہا جو میں تمہاری جنگ لڑتا ہوں تم خاموش ہو جاؤ، یہ ساری جنگیں میں آپ کے پاک ہاتھ میں ہم سب دیتے ہیں، تاکہ خداوند ہماری جنگ لڑے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ ہم مسیح میں سب بہن بھائی ہیں۔ مسیح میں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں وہی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، سب کے لیے حفاظت کو مانگتے ہیں، آپ کی پناہ کو مانگتے ہیں جو ہمیں شادمانی دیتی ہے۔ باپ سب کی حفاظت کرے، یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم سب مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔